السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سومنات کا مندر اتنا بڑا تھا کہ ہندوستان کے سب راجا مہاراجا اس کے لیے جاگیریں وقف کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو خدمت کے لیے وقف کرتے، جو کہ ساری عمر کنواری رہتی، اور انہیں دیوداسیاں کہا جاتا تھا۔ ہر وقت 2000 برہمن پوجا پاٹ کرنے کے لیے حاضر ہوتے، اور 500 گانے بجانے خوبصورت عورتیں اور 300 قوال ملازم تھے۔ سومنات کے بت کی چھت 56 ستونوں پہ قائم تھی۔ وہاں مصنوعی یا سورج کی روشنی کا بندوبست بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ حال کے قندیلوں میں جوڑے اعلیٰ درجے کے جواہرات روشنی مہیا کرتے تھے۔ اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی بت شکن سونے اور چاندی کے چھوٹے چھوٹے بتوں کو رونے کے بعد بادشاہ بت کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ یہ بت 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے بلند تھا۔ اسی دوران شہر کے معزز سمجھے جانے والے ہندوؤں نے منہ مانگی مال و دولت کی پیشکش کی کہ سومنات کے بادشاہ بت کو کچھ نہ کہیے، تو سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی کے دیسی دانشوروں نے مشورہ دیا کہ پتھر کو توڑنے کا کیا فائدہ، جبکہ مال و دولت مسلمانوں کے کام آئے گا۔ یہی کنویں میں کتے والی سوچ ہمارے آج کل کے حکمرانوں کی ہے کہ جہاد میں کیا فائدہ، ہم اپنی معیشت مضبوط کرتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے دیسی دانشوروں کی بات سن کر کہا کہ اگر میں نے تمہاری بات مان لی تو دنیا مجھے بت فروش کہے گی، جبکہ میری چاہت دنیا اور آخرت میں مجھے محمود بت شکن کے نام سے پکارا جائے۔ یہ کہتے ہی محمود بت شکن کی توحیدی غیرت جوش میں آئی اور ہاتھ میں پکڑا ہوا گرز سومنات کو دے مارا، اس کا منہ توڑ کر دور جا گرا۔ پھر سلطان کے حکم پہ اس کے 2 ٹکڑے کیے گئے تو اس کے پیٹ سے اس قدر بیش بہا قیمتی ہیرے جواہرات اور موتی نکلے کہ جو ہندو معززین اور راجاؤں کی پیشکش کردہ رقم سے 100 گنا زیادہ تھے۔ اس لیے کافر مورخین سلطان کو ڈاکو کہتے ہیں، جبکہ اسلام اسے مال غنیمت کہتا ہے۔ یاد رکھیے، غیرت مند مسلمان بت شکن ہے، بت فروش نہیں ہوتا۔ اب آئیے آپ کو سلطان محمود غزنوی کی تاریخ بھی بتاتا چلوں۔ دوستو، محمد بن قاسم کے حملے کے کوئی 300 سال بعد غزنی کے ایک مسلمان ترک بادشاہ نے ہندوستان پر لگاتار 17 حملے کیے، اور ہر بار فتح اور نصرت نے اس کے قدم چومے۔ وہ قلب ہند اور گجرات کا ٹھیاواڑ میں بحیرہ عرب کے ساحل تک جا پہنچا، مگر اس نے اپنی سلطنت کو لاہور ہی تک محدود رکھا۔ یہ محمود غزنوی تھا جس کے کارناموں سے تاریخ کے صفحات مزین ہیں۔ محمود 971 عیسوی میں پیدا ہوئے، 6 برس کے تھے کہ باپ غزنی کا بادشاہ بنا۔ 15 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہونے لگا اور اس کی بہادری اور جرأت کے چرچے ہونے لگے۔ چنانچہ اس کے باپ نے اس کو خراسان کا حاکم بنا کر بھیج دیا۔ تعلیم نہایت عمدہ پائی تھی، فقہ، حدیث، تفسیر کی کتابیں پڑھیں، قرآن مجید حفظ کیا۔ ابتدائی عمر میں فقہ پر خود ایک کتاب بھی لکھی۔ شمالی ہند کا راجہ جے پال غزنوی کے باپ کے زمانے میں 2 دفعہ غزنی پر حملہ کر چکا تھا۔ جب محمود 26 سال کی عمر میں باپ کا جانشین ہوا تو جے پال نے تیسری دفعہ حملہ کر دیا۔ محمود نے اس کو شکست دی اور گرفتار کر لیا۔ راجہ نے بڑے وعدے کر کے رہائی حاصل کی۔ محمود غزنوی ایک سپہ سالار اور فاتح کی حیثیت ہی سے نہیں، بلکہ علم و فن کی سرپرستی کے اعتبار سے بے نظیر حکمران تھے۔ بڑے بڑے عالم اور شاعر اس کے دربار میں موجود تھے۔ فردوسی کی سرپرستی کر کے اس نے شاہانہ کی تکمیل کرائی۔ غزنہ میں بڑے بڑے مدرسے قائم کیے۔ اہل علم کی امداد پر لاکھوں روپے سالانہ صرف کرتا۔ وہ نہایت نیک دل مسلمان انسان تھا۔
اس نے کسی کو جبرن مسلمان نہیں بنایا اور کسی کو میدان جنگ کے بہر قتل نہ کیا۔ 1022 میں محمود غزنوی نے پنجاب کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ 1026 میں سومنات فتح کیا اور 1030 میں 59 سال کی عمر پا کر انتقال کر گیا۔ غزنی کے موجودہ قصبے سے 3 میل بحر اس کا اپنا مقبرہ ہے۔ غزنی کے بارے میں ایک مشہور قصہ ہے کہ ایک رات سلطان محمود غزنوی کو کافی کوششوں کے بعد بھی جب نیند نہیں آئی تو اپنے وزیروں سے کہنے لگتا ہے کہ کسی مظلوم پر آج کوئی ظلم ہوا ہے، تم لوگ گلیوں میں پھیل جاؤ اور اگر کوئی فریادی نظر آئے تو اسے میرے پاس لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب واپس آ کر کہنے لگے، سلطان ہمیں کوئی بھی فریادی نہیں ملا، آپ آرام سے سو جائیں۔ سلطان کو جب پھر بھی نیند نہیں آئی تو وہ کپڑے بدل کر خود محل سے باہر نکلا۔ محل کے پچھوڑے میں حرم سرا کے نزدیک انہیں کسی کی فریاد سنائی دی، اے اللہ، سلطان محمود اپنے مصحبوں کے ساتھ محل میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے اور محل کے عقب میں مجھ پر یہ ظلم توڑا جا رہا ہے۔ سلطان نے کہا، کیا بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں اور تمہاری فریاد رسی کے لیے آیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ظلم ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے کہا، آپ کے خواص میں سے ایک شخص جس کا نام میں نہیں جانتا ہر رات میرے گھر آتا ہے اور میری بیوی پر ظلم و تشدد کرتا ہے، اس وقت وہ کہاں ہے؟ سلطان نے پوچھا۔ اس نے کہا، شاید اب وہ چلا گیا ہے، دوبارہ جب وہ آئے تو فوراً آ کر مجھے اطلاع کر دو۔ پھر سلطان نے محل کے دربان کو وہ شخص دکھایا اور کہا کہ جب بھی یہ دربار آئے اسے سیدھا میرے پاس پہنچا دو، اگر میں نماز کی حالت میں بھی ہوں تو پرواہ مت کرو۔ اگلی رات وہ شخص سلطان کے پاس آیا اور بتایا کہ وہ شخص اس وقت اس کے گھر میں ہے۔ سلطان اسی وقت تلوار ہاتھ میں لیے اس شخص کے ساتھ چل پڑا۔ جب اس کے گھر کے قریب پہنچا تو اس سے کہا کہ گھر کے سارے چراغ بجھا دو۔ پھر اندھیرے میں ہی اس کے گھر میں گھس کر اس شخص کا سر تن سے جدا کر دیا۔ پھر سلطان نے حکم دیا کہ چراغ روشن کر دو۔ اس شخص کا چہرہ دیکھا اور سجدے میں گر پڑے۔ پھر گھر کے مالک سے کہا، اگر کچھ کھانے کو ہو تو لے آؤ، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ آپ جیسا سلطان مجھ غریب کے گھر کا کھانا کھائے گا؟ جو کچھ بھی ہے لے آؤ، اس نے کہا۔ وہ شخص ایک سوکھی روٹی اٹھا لایا جسے سلطان نے بڑی رغبت سے کھایا۔ وہ شخص سلطان سے پوچھنے لگا کہ چراغوں کو بجھانا، سجدے کرنے اور روٹی طلب کرنے کے پیچھے آخر کیا ماجرا ہے؟ سلطان نے فرمایا، میں نے جب تمہاری داستان سنی تو سوچا کہ میری سلطنت میں ایسا ظلم کرنے کی ہمت صرف میرے کسی بیٹے یا بھتیجے کو ہو سکتی ہے۔ اندھیرا کرنے کو اس لیے کہا تھا کہ پدرانہ شفقت میرے انصاف کے راستے میں حائل نہ ہو جائے۔ چراغ جلنے پر جب میں نے دیکھا کہ وہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میں سجدہ شکر بجا لایا۔ کھانا اس لیے مانگا کہ جب سے مجھے تمہاری مصیبت کا علم ہوا میں نے اللہ کے سامنے قسم کھائی تھی کہ جب تک تمہیں انصاف نہیں مل جاتا میرے اوپر روٹی حرام ہے۔ اس وقت سے اب تک میں نے نہ کچھ کھایا تھا نہ پیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے دنیا میں 33 سال حکومت کی اور اس وقت کا دنیا کا شجاعت اور دنیا پر اثر و رسوخ رکھنے والا دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا۔ پہلے نمبر پر چنگیز خان تھا، دوسرے نمبر پر محمود غزنوی تھا، تیسرے نمبر پر سکندر یونانی تھا، چوتھے پر تیمور لنگ تھا اور یہ دوسرے نمبر کا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی۔ 1974 میں شہر غزنوی میں زلزلہ آیا جس سے سلطان محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی اور مزار بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ تو اس وقت کے افغانستان کے بادشاہ زہر شاہ مرحوم نے دوبارہ مزار کی تعمیر نو کی اور قبر کو مرمت کروایا۔ تعمیر کے مقصد کے لیے قبر کو پورا کھول دیا گیا کیونکہ قبر نیچے تک پھٹ گئی تھی۔ جب قبر کو کھولا گیا تو قبر کے معمار اور قبر کی زیارت کرنے والے حیران رہ گئے کہ قبر کے اندر سے 1000 سال سے مرے ہوئے اور تابوت کی لکڑی صحیح سلامت ہے۔ سب لوگ حیران اور ورطہ حیرت کا شکار ہو گئے۔ تابوت صحیح سلامت
1000 سال گزرنے کے باوجود حکام نے تابوت کو کھولنے کا حکم دیا تو جس آدمی نے کھولا تو پلٹ کر پیچھے گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تو جب پیچھے لوگوں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو وہ سلطان جو 33 سال حکومت کر کے مرا اور مرے ہوئے 1000 سال گزر چکے ہیں، وہ اپنے تابوت میں ایسا پڑا تھا جیسے کوئی ابھی اس کی میت کو رکھ کے گیا ہو۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے دوستوں تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔